السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، جو قربانی کے اصل معنی سمجھاتا ہے۔ وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی سے جڑا ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھے ہونے کے بعد لمبی دعاؤں کے بعد ملا تھا، لیکن جب اللہ نے امتحان لیا اور خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام بنا جھجکے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، اسماعیل کو تیار کر دو، میں اسے اللہ کی راہ پہ رات میں لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو نہلایا، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنائے۔ شاید انہیں اس سفر کا انجام پتہ نہیں تھا، لیکن جب شیطان نے آ کر انہیں بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اسماعیل نہیں، اس جیسے 1000 بیٹے ہوتے تو بھی قربان کر دیتی۔ شیطان ناکام ہوا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، مگر 13 سال کے اس بچے نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں اس کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ شیطان آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں بھی ڈرانے کی کوشش کی، یہ بیٹا تمہیں کتنی منتوں کے بعد ملا ہے، بڑھاپے میں کون تمہارا سہارا بنے گا؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی حج میں شیطان کو کنکڑی مارنا ایک اہم رکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، بابا میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے زمین پر چہرہ نیچے کر کے لٹا دیجئے تاکہ آپ کا دل نہ پسیجے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، چھری اٹھائی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے جنت سے آیا ہوا ایک دمبا جبا ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کا بیٹا نہیں چھینا، بلکہ ان کی وفاداری دیکھ کر انہیں انعام دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج ہم بقری عید پر قربانی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس وقت ابراہیم 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی۔ جب فرشتے خوشخبری دینے آئے تو سارہ علیہ السلام نے حیرانی سے کہا، کیا میں اس عمر میں بچہ جن لوں گی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے حکم پر حیرت نہ کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے تھے۔ ایک بار فرمایا، بیٹے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اس کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں حاضر ہوں۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی، یہ بھی کبھی اختقام رات سنیس رب مولا سے ہماری محنت قبول فرما اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ تعمیر کے دوران اللہ نے جنت سے حجر اسود بھیجا، جو اس وقت چمکتا ہوا سفید پتھر تھا، لیکن آج گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو چکا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، تم اعلان کرو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز دی، اے لوگو اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ اللہ نے اس صدا کو قیامت تک کے انسانوں کی روحوں تک پہنچا دیا۔ اسی آواز کا اثر ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال حج اور عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ہر آزمائش میں انہوں نے صبر، وفاداری اور توحید کا ثبوت دیا۔
اسی وجہ سے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ اس کا کہیں بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی سننی ہے تو میرے چینل پر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو نبیوں کی کہانیوں میں دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اور بھی حصے جلد آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچے۔